صفحہ نمبر 79 آیت نمبر 55 سورة النساء۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجہنم سعیرا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ، یہودیوں میں سے کچھ لوگوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ ایمان لایا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، اور ان میں سے کچھ لوگ ایمان لانے سے رک گئے، ایمان نہیں لایا انہوں نے۔ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، آگ کے حوالے سے ان کو دوزخ کافی ہے۔ ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، بے شک وہ لوگ جو کہ کافر ہیں ہماری آیات کے متعلق، ان کو جلد ہی ہم دوزخ میں داخل کر دیں گے۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، جب بھی ان کی کھال جل جائے گی ان کے لیے دوسری کھال بنا دی جائے گی۔ لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب کا ذائقہ چکھیں۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، واقعی اللہ تبارک و تعالی غالب اور حکمت والے ہیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جنہوں نے ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار، جلدی ہم ان کو داخل کر دیں گے ایسی جنت میں جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ لہم فیہا ازواج مطہرہ، جنت میں ان کے لیے ہر عیب سے پاک بیویاں ہوں گی۔ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، اور ہم ان کو گھنے سائے میں داخل کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں یہودیوں کا ذکر فرماتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ یہودیوں میں سے کچھ لوگوں نے ایمان لایا، جیسا کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی، اور کچھ یہودیوں نے ایمان نہیں لایا۔ تو جنہوں نے ایمان لایا ان کے لیے جنت ہے، جنہوں نے ایمان نہیں لایا ان کے لیے دوزخ ہے۔ دنیا میں زندگی بسر کرنے والے انسانوں کی بھی دو قسمیں ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے، اور اللہ اور اس کے رسول کی بغاوت کرنے والے۔ جنہوں نے اطاعت کی ان کے لیے جنت ہے، جنہوں نے بغاوت کی ان کے لیے دوزخ ہے۔ عموماً قرآن کا انداز یہ ہے کہ پہلے دوزخ کا تذکرہ فرماتا ہے، پھر جنت کا تذکرہ۔ اس میں ایک بڑی حکمت یہ ہے کہ دوزخ سے اللہ ڈراتے ہیں۔ انبیاء کرام اپنی اپنی امتوں کو دوزخ سے ڈراتے تھے، کیونکہ دوزخ سے ڈرنا ہی جنت ہے۔ پہلے دوزخ کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اس کے بعد پھر جنت کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ انسان کے اندر دو مادے بڑے پکے ہیں، خوف اور محبت۔ خوف اور محبت دو ایسے مادے ہیں کہ ہر انسان کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ وہ انسان نہیں ہو سکتا جس کے دل میں محبت نہ ہو یا جس کے دل میں خوف نہ ہو۔
ہاں اس کی جہتیں مختلف ہو سکتی ہیں، کسی کو مال سے محبت ہوگی، کسی کو اللہ کے رسول سے محبت ہوگی، کسی کو جائیداد کی محبت ہوگی، کسی کو اعلیٰ قسم کی گاڑی کی محبت ہوگی، لیکن محبت ہوگی ضرور بضرور۔ کسی کو اللہ کا خوف، کسی کو مخلوق کا خوف۔ یہ ہٹلر جس نے جنگ عظیم لڑی تھی، اس کے متعلق ایک پروفیسر نے لکھا ہے کہ یہ بلی سے سخت ڈرتا تھا، ایسا خوف کہ کافی وقت تک اس کے دل پہ پھر اثر رہتا تھا، بس اس کے دل میں بلی کا خوف تھا، حالانکہ جنگ عظیم لڑنے والے آدمی تھے۔ تو معلوم ہوا ہر انسان کے دل میں محبت اور خوف کے دو مادے ضرور بضرور ہیں، جہتیں اس کی مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن کوئی انسان ایسا نہیں ہو سکتا جس میں یہ دو مادے نہ ہوں۔ تو پہلے دوزخ کا ذکر فرمایا۔ دوزخ بہت بری جگہ ہے، قرآن میں بار بار ذکر ہے، آگ ہی آگ۔ ہمارے بڑے استاذوں میں سے تھے، فرمانے لگے اگر دوزخ کی آگ سے بالفرض کسی کو نکالا جائے اور دنیا کی آگ میں پھینک دیا جائے، وہ سو جائے گا، آرام کرنے لگ جائے گا، مجھے راحت والی جگہ مل گئی۔ دوزخ کی آگ دنیا کی آگ کے مقابلے میں اتنی تیز ہے کہ وہاں کا نکالا ہوا دنیا کی آگ میں سو جائے گا۔ اور پھر حدیث میں ہے کہ دوزخ کے ساتھ اللہ نے اس کو بھرنے کا وعدہ کیا ہے کہ آپ کو میں بھرا دوں گا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ دوزخیوں کی جسامت موٹی کر دی جائے گی۔ ایک روایت میں ہے کہ دوزخی کی کھال کی موٹائی 3 دن کی مسافت ہوگی۔ دوزخی کی کھال کی موٹائی 3 دن کی مسافت ہوگی، یہ حدیث ہے۔ اب سوچا جائے 3 دن کھال کی مسافت، لیکن وہ بھی لمحوں میں جھلتی جائے گی اور تبدیل کرتی جائے گی۔ 1 ساعت جس کے متعلق علماء نے 20-25 منٹ کا قول کیا ہے، اس میں 70 دفعہ اس کی کھال جلتی جائے گی اور دوسری کھال تبدیل کرتی جائے گی۔ کھالیں تبدیل کر دی جاتی ہوں گی اور جل رہی ہوں گی۔ وہ کھال جس کی موٹائی 3 دن کی مسافت ہے، لمبائی نہیں، موٹائی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے ارشاد فرمایا، دوزخی کا ایک دانت احد پہاڑ کے برابر ہوگا، کیونکہ دوزخ کو بروانے کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، ان کی جسامت موٹی کر دی جائے گی۔ ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ کافر کے کان کے لو سے لے کے کندھے کے نچلے تک کا حصہ، اس کے درمیان 7 سال کی مسلسل مسافت ہوگی۔ کافر کے کان کے لو سے لے کے کندھے کے نچلے حصے تک کا فاصلہ 7 سال کی مسلسل مسافت ہوگی۔ جسامت اتنی موٹی ہے اس لیے کہ تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ جسامت زیادہ، تکلیف زیادہ، جسامت کم، تکلیف کم۔ ایسے تو دوزخ
نہیں بھر سکتی. اور ایک حدیث میں ہے کہ کافر جب دوزخ میں ہوں گے تو ان کی زبانیں جو ہوں گی دو فرسخ تک لمبی ہوں گی، ان کو کھینچتے چلے جائیں گے، کھینچ رہے ہوں گے. کافر دوزخی کی زبان 2 فرسخ تک لمبی پڑی ہوگی، آگ میں جل رہی ہوگی. 1 فرسخ برابر ہے 3 میل کے. 3 میل سے تھوڑا سا زائد آتا ہے 1 فرسخ. تو گویا کہ یہ تقریباً کوئی 9-10 کلومیٹر کا فاصلہ بن رہا ہے. ایک دوزخی کافر کی زبان 9-10 کلومیٹر لمبی پڑی ہوگی، جل رہی ہوگی. اس لیے یہاں سے ہی اپنے آپ کو بچانا ہے. جب تک سانس ہے تو چانس ہے، یاد رکھنا. ورنہ وہاں پھر حدیث میں ہے کہ وہ جہنمین رو رو کے عرض کریں گے وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، اے دروغ دوزخ اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ ہمیں مٹا دے، ہمیں ختم کر دے، ہمیں زندگی نہیں چاہیے. حدیث میں ہے کہ 70 سال تک چیختے چیختے 70 سال بعد جواب آئے گا اِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، تم نے ادھر ہی رہنا ہے. 70 سال بعد جواب آئے گا. وہ جواب کیا ہوگا اِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، تم نے ادھر ہی رہنا ہے، کہیں نجات نہیں ہے. اس لیے تو ہمارے نبی فرمایا کرتے تھے لو تعلمون ما اعلم، اے میری امت کے لوگوں جو میں جانتا ہوں اگر آپ لوگ جان گئے لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، تمہارا ہنسنا بہت کم ہو جائے گا، تم روتے رہو گے، روتے رہو گے. یہ تب اگر جو میں جانتا ہوں آپ لوگ جان گئے کہ آخرت میں کیا ہے. پھر ارشاد فرمایا مجھے یہ خوف ہے کہ لوگ مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دیں گے، ورنہ میں درخواست کر دیتا یا اللہ میری امت کو دوزخ کا معاملہ ذرا دکھا دے تاکہ یہ ڈر جائیں اور اپنے آپ کو بچانے والے بن جائیں. لیکن اگر قبر کے عذاب کا مظاہرہ ہو گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگ مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دیں گے. اور جہنم سے بچ کے دوسری جگہ پھر جنت ہے، نیک اعمال کا راستہ جنت ہے. خوشی ہی خوشی، جو کچھ مانگو گے وہ ہوگا. بس قرآن نے یہ فیصلہ فرمایا ہے کہ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ، وہ جو کچھ چاہیں گے وہ ملے گا. مولانا بجلی گر صاحب رحمہ اللہ تعالی علیہ پشتو ادب کے بڑے جامع انداز کے خطیب تھے. بیمار تھے، میں ان کی ملاقات کے لیے گیا تھا، ان کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے. کہنے لگے لوگ میرے پاس آ کے عجیب عجیب سوالات کرتے ہیں. کہتے ہیں ایک آیا اور کہنے لگا کہ جنت میں نسوار ملے گا کہ نہیں؟ کہتے میں نے کہا ملے گا، ضرور ملے گا، کیوں نہیں ملے گا، بالکل ملے گا. کہتے ہیں دوسرا اس کے ساتھ کوئی بڑی عمر کا مولوی صاحب بھی آیا ہوا تھا، وہ ایسے میری طرف دیکھ رہا تھا، میں سمجھ گیا کہ مولوی صاحب دلیل مانگنا چاہتا ہے. میں نے کہا مولوی صاحب کیوں؟ اس کرا کے کہنے لگے جی آپ نے نسوار کا کہا ہے کہ جنت میں ہوگا، یہ کون سی حدیث میں ہے یا کون سی آیت میں ہے کہ جنت میں نسوار بھی ملے گا؟ جو ان
ساتھیوں کی خواہش ہے، آپ نے کہا تو ہے کہ ملے گا، لیکن یہ ہے کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو اس نے کہنے لگے، میں نے کہا قرآن میں لکھا ہے۔ تو اس نے کہا جی قرآن میں کہیں ذکر نہیں ہے۔ کہتے میں نے کہا کہ یہ آیت کے اندر نسوار کا ذکر ہے، لہم فیہا ما یشاؤون، جو کچھ چاہیں گے وہ ملے گا۔ تو یہ نسوار چاہتا ہے تو اس کو ملے گا، یہ چاہتا ہے۔ قرآن نے بس ایک ایک چیز کو، قرآن کیا ذکر کرتا؟ اللہ نے فیصلہ کیا جو کچھ چاہو گے وہ ملے گا۔ تو بس وہاں کے متعلق کیا کیا نعمتیں قرآن حدیث میں ذکر ہوتی، بس اللہ نے فیصلہ فرمایا ہے جو کچھ آپ لوگ چاہو گے وہ ملے گا۔ ہمارے بڑے اساتذہ میں سے فرمایا کرتے تھے، جنتی کا جنت میں جانا گویا کہ چھوٹی سی خدائی مل گئی، جو چاہتے ہو وہ ملے گا، کوئی پابندی نہیں۔ پابندیاں تو دنیا میں ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہاں تک پہنچنے کے لیے اس زندگی میں ہمت کی ضرورت ضرور ہے۔ قرآن کا یہی تقاضا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، کچھ یہودیوں نے ہمارے نبی بھی ایمان لایا، کچھ لوگوں نے منہ پھیر لیا۔ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، ان کے لیے دوزخ آگ کے اعتبار سے کافی ہے۔ ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں کفر کیا ہماری آیات کا، ان کو جلدی ہم دوزخ میں داخل کر دیں گے۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، جب بھی ان کی کھال جل جائے گی ہم دوسری کھال چڑھا دیں گے۔ لیذوقوا العذاب، تاکہ عذاب کا ذائقہ چکھیں۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، واقعی اللہ تبارک و تعالی غالب اور حکمت والے ہیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری، وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اور نیک اعمال کیے جلدی ہم ان کو ایسی جنت میں داخل کر دیں گے، تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہنا ہوگا۔ لہم فیہا ازواج مطہرہ، ان کے لیے وہاں بیویاں ہوں گی ہر عیب سے پاک، پاخانے سے پاک، ریزر سے پاک، ہر عیب سے پاک ہوں گی۔ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، اور وسیع سائے میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ہم ان کو داخل کر دیں گے۔ اے اللہ اپنے فضل سے آخرت کی کامیاب زندگی، جنت والی زندگی ہر مسلمان کو نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے یا اللہ ہم سب کو دوزخ سے محفوظ فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما، ہم سب کی جائز حاجات پوری فرما، پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ ہم سب کو نیک بنا، اے اللہ بیماریاں دور فرما، اے اللہ امت کی حالت پہ رحم فرما، آخری خاتمہ بالخیر عنایت فرما۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ برحمتك وكرمك يا رحمك وكرمك يا رحمك